اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو. اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کرے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترمہ، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے: اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو. رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے
بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخپل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یہ مؤذن کا, کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کہ حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نہ نہ, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ؟ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تو تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو,
جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں, وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے, تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو. اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیو پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیو مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے.
یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے دو چار الفاظ آ جائیں، دو چار آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول، ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے. لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے، صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا، جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا. یہ صرف یہ بتانے کے لیے، اس میں صرف اتنی حکمت ہے، ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائی اب کیا ہے؟ اب ہم آزمائش میں ہیں، اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے. اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار، اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ. وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے
بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات, یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر, انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں, کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ, آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں, ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو, یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے, وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں, جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, 1 مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر دزدار فانی سے کوچ کر گئی, واقعی مر گئی, حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو, چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے, شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھائی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی, اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں آج بات سمیٹتے چلے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ. فرشتہ ہو, ولی ہو, نبی ہو,
بزرگ ہوں, کوئی بھی ہو, تو پکارنا. اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے, پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے لا تدعو مع اللہ احدا, ایک جگہ فرمایا الہا آخر, اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو. اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے, ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں, ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں. تو اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہو نا, تم نے اس کو معبود بنا لیا, لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی, لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح شام پکارتے ہیں, او بھائی ادھر آنا, ادھر پکار لیا نا یار, آپ لوگ کو اتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا, پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے. بھائی دیکھو آپ بلاتے ہیں, او بھائی ادھر آ, یہ بھی تو پکارا نا. تو ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے, بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے. مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک. اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں, بھائی میری مدد کرو یار, ہیں بھائی کہتے ہیں نا, یار میری مدد کرو یار, پیسے نہیں ہے میرے پاس, بچہ بیمار ہے گھر میں, بیگم بھاگ گئی. لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ, تو مدد کرو میری. مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے, یہ ہو گیا, یہ مدد کر. میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار. تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا. ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد, ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کریں. ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے, اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے. تو ایسی پکار, پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں. قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے, آپ کا والا مطلب لے لیں گے. لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں, تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا, اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں. بھائی کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو, تم بھی تو پکارتے ہو. تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے, کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے. ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں. تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں. پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں. یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں, ایک حرام اور ایک جائز, ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے. دو قسمیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا, جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے. جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا, میں ڈوب رہا ہوں, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں, آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می, مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو, جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ, ہیں بھائی یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, فون کریں گے, فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں, ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی.
خود بخود نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے, نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں, کشتی الٹ گئی ہے, نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک, کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا ہے, نہ کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹلی تو تھی نا, گٹلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹلی نہیں تھی تو درخت سے گٹلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے. بھائی گٹلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹلی کہاں سے آ گئی. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا, اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا. اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا. تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے,
اللہ نے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتے ہیں نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے ہیں نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اما ہوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے ہو گیا. اچھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت شرک کون سا شروع ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بس اللہ نے بنایا, کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بھی کچھ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار دینے سے جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یعنی کب شروع ہوا یہ والا شرک؟ نوح علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں دو چیزیں بڑی عجیب تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان فلاں فلاں کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, بلکہ اس والے کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا, اس والے بت کو اللہ نے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا, باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں, کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے کہ کوئی امکان نہیں ہے, لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا, وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں, پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے, یہ فلاں والے کو ہے, یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو, چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی, کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے, بیوی بھی 5 ہے, مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے, اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے, بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا. بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. تو 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو, یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں, ان بتوں کو, ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا, ان کو دیتا, یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں,
تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے, تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا, کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب, اپنے حبیب سید الانبیاء یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے, اسے دنیا میں اعلی مقام تو دیتا ہے, اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے, اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے, مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا, اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا, معبودیت میں, کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے, حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے, لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار, بولو بھائی, نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے, ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے, خود نہیں دیں گے, اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے. کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا, کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. میں تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قوم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے, آئیے جائیے, تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے, وہ ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اڈا, ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں, وہاں انہوں نے آفس کھولا. اردو اسپیکنگ تھے, وہ آفس کھولا انہوں نے. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام, ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے, ٹرک لوڈ کرنا ہے, مال پنجاب جا رہا ہے, رکھیے. کوئی بھی ہلتا نہیں, ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں, جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ.
تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے, نہیں ہو رہا کھل ہو جا, ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. میں بات سمجھ میں. تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے, تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں, یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا, ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا, وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا, بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے. کیا میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے, آپ اس کو کیا کریں؟ لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے, قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا.
یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا، جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں، لن نؤمن لکا، ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے، مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں۔ یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی، مشرکین۔ اور کس سے؟ نبی سے۔ اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ۔ اور یکون لک بیت من زخرف، ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا، اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے، او ترقی فی السماء، ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں، یہ معجزہ تھا، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا، ممکن مر جائے گا نا انسان ہے، آکسیجن بھی نہیں ہے، اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو ساتویں آسمان پہ لے گیا، تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اشکال بھی نہیں، بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو او ترقی فی السماء، آسمان پہ جائیں، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئے، ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی، ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں، یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں؟ نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہارے بھیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا، میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا، جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا۔ اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں کر نہیں رہا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا سبحان ربی، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ عجز والا جو عیب ہے نا، کچھ نہ کر سکنے کا عیب، اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے۔ ہل کنتو الا بشرن، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں۔ اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا؟ بھائی یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات، بولو بھائی، نہیں دیے تھے۔ ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے، تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے، جس کے ہاتھ پہ، وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے، اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا۔ اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی، بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی، اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ فرمائی ہے، فرمایا پھینکو زمین پہ۔ جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے، بولو بھائی، نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کہہ رہے خذھا، اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو؟ کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا، میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا، آپ کے سوچنے سے، آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اختیار میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے، جب چاہیں گے نل نہیں، لہذا ہمارے پاس آؤ، ان کے پاس مت جاؤ۔ تو اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ؟ خذھا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی،
ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب، سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے، عن قریب ہم یہ کریں گے، اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے، ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے؟ فرعون. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، مر گئے، پکڑے گئے ہیں بھائی، اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد، مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو؟ اے موسیٰ اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی مار کہاں پر؟ البحر، سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ، تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں مردے زندہ کروں گا، اختیار اپنے پاس رکھوں گا، آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھائیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں، نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو. قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو، لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اور تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ آپس کے مسلک پرستی، پیر پرستی. میرے دامت برکاتہم نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے. اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، لم یتخذ ولیا من الذل، نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا، نہ وزیر بنایا. وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے، کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں. بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں، تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے. غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں، تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے، دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان، ہم بھی کیا ہیں؟ انسان. تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے، لیکن مخلوق تمام کی تمام اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ، جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا. وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے. فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے، کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے، سب اپنے پاس رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا، آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والدین اولاد کے لیے. اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بارش اللہ برساتا ہے، برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے.
کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں. تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے, فرشتوں سے بھی, پیغمبروں سے بھی, اولیاء اللہ سے بھی, مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا, بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے, اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے. فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی, قرآن میں آتا ہے, سمجھو اس کو اچھی طرح. جبریل آئے حضرت مریم کے پاس, مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا. اللہ بیٹا دے رہے ہیں, پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, جبریل کی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے, بولو نا, نہیں مانگی جاتی. تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا, یہ معجزہ دکھایا, تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں, تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے. وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی. تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے پھر وہ؟ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں, پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے, ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں, یہ نسبت حقیقی نہیں ہے, مجازی ہے. بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہ, میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا, تو اللہ نے اختیار دیا, تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی, حالانکہ گاڑی نہیں, گاڑی کا ٹائر پنچر, لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا, حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے, ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں, لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں, زبان میں, انگریزی ہو, اردو ہو, عربی ہو, سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی, اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازن نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں, مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے, ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا, دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے, نفرت کیوں کر رہے ہیں. تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں.